ہم 7 لڑکے ایک فلاحی ادارے میں ورکر کا کام کرتے تھے۔ وہاں لوارث لوگوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ ماحول بہت خوفناک ہوتا۔ ایک دن قبرستان میں ایک ڈیڈ باڈی آئی۔ عجیب سی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ ایک لڑکا بھی اس کی قبر کھودتا تو اسے فوراً سانپ ڈس لیتا۔ 6 لڑکوں کو سانپ نے ڈس لیا تھا۔ سب شدید خوف میں تھے۔ میں قبر کھودنے سے پہلے گھر آیا اور ماں کو سب بتا دیا۔ میری ماں نے مجھے قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنے کو کہا۔ جب میں نے وہ سورت پڑھی تو میرا دل بری طرح دہل گیا، کیونکہ اس نامعلوم عورت کی بہن میرے قدموں میں گر گئی۔ میرا نام ابراہیم ہے۔ میں نے اپنے ادارے سے چھٹی لی ہوئی تھی۔ ہمارا کام بہت مشکل لو خطرناک تھا۔ دن رات ڈیوٹی ہوتی، کبھی بھی میت آ سکتی تھی۔ ہمیں ہر وقت تیار رہنا پڑتا۔ میں ایک بہت ہی بڑے قبرستان میں کام کرتا تھا جہاں لاوارث لاشوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ ہماری ڈیوٹی اتنی سخت تھی کہ آرام کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ میں نے کئی بار رات کو اندھیرے میں قبریں کھودی تھی۔ اکثر لڑکے ڈر جاتے مگر میں حمد پڑھ کر کام کرتا۔ میری چھٹی کا دوسرا دن تھا۔ میں رات کو سو رہا تھا تو مجھے میرے سپروائزر کا فون آیا۔ میں گھبرا گیا۔ اس نے کہا ابراہیم فوراً قبرستان پہنچو، ایک ایمرجنسی ہے۔ میں نے پوچھنا چاہا کیا ہوا مگر اس نے کہا پہلے آؤ۔ میں ماں کے ساتھ اکیلے رہتا تھا۔ فوراً بائک لے کر نکلا۔ قبرستان پہنچا تو اب لوگ پریشان حالت میں کھڑے تھے۔ سپروائزر نے بتایا کہ کار حادثہ ہوا ہے، ایک عورت فوت ہو گئی ہے، باقی 3 افراد بھی بے ہوش ہیں، حالت بہت خراب ہے، فوری تلسین کرنی ہے۔ میں نے پوچھا مجھے کیوں بلایا جبکہ دوسرے موجود ہیں یہاں؟ اس نے کہا وہ سب بھی قبر کھودنے گئے تو ڈر گئے کہ سانپ ڈس لے گا، پھر سلمان کو بھیجا، وہ بھی یہی کہہ کر پیچھے ہٹ گیا۔ سب لڑکوں کو ساتھ یہی ہوا۔ وقت ضائع ہو رہا تھا۔ مسلسل اس نے کہا تم جا کر قبر کھودو، تم نہیں ڈرتے ہو۔ میں نے حمد پڑھی اور اللہ کا نام لے کر تیار ہو گیا۔ قبرستان میں دیکھا کئی جگہ پہلے سے مٹی کھودی جا چکی تھی۔ میں نے کام شروع کیا تو اچانک فون بجنے لگا۔ نمبر دیکھا تو پڑوسی ناصر کا تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر کہا تمہارے گھر میں خطرناک ڈاکو داخل ہو گئے ہیں، فوراً واپس آؤ، پولیس کو اطلاع دے رہا ہوں، جلدی کرو۔ یہ سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ گھر میں صرف میری ماں تھی۔ میں فوراً کام چھوڑ کر نکلا۔ سپروائزر کو بتایا کہ میں قبر نہیں کھود سکتا، ابھی جانا ہے مجھے۔ وہ بولا ٹھیک ہے، کسی اور کو بھیج دیتا ہوں، تم جاؤ۔ میں فوراً گھر پہنچتا تو پولیس پہلے آ چکی تھی، ڈاکو بھاگ چکے تھے، کچھ بھی لے جانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ امی بہت گھبرائی ہوئی تھی، ان کا چہرہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا آپ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے کہا سانس گھٹ رہی ہے۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا، وہ دل کی مریضہ ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہے۔ انہیں اسپتال میں داخل کیا گیا اور نگرانی میں رکھا گیا۔ دوپہر تک حالت بہتر ہوئی تو ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا۔ میں نے گھر لے جا کر آرام کرنے کا کہا۔ میں ان کے پاس بیٹھا تھا کہ سپروائزر کا فون آیا دوبارہ۔ میں نے سوچا وہ حال پوچھے گا مگر وہ پریشان تھا۔ کہنے لگا ابراہیم تم ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے؟ تم نے کہا تھا تم آ جاؤ گے، اب تک انتظار ہو رہا ہے۔ میں حیران رہ گیا اور کہا صبح حالت خراب تھی میت کی، اب تو بیر ہو گئی، آپ نے قبر کیوں نہیں کھودی؟ سپروائزر کی افسردہ آواز میرے کانوں میں گونجی۔ وہ کہنے لگا میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر لی مگر نہ جانے یہ زمین اس میت کو اپنے اندر پناہ دینے کے لیے راضی کیوں نہیں ہے۔ سب کوششیں ناکام ہو گئی۔ میں نے جتنے بھی لڑکوں کو قبر کھودنے کے لیے بھیجا تھا سب کو وہاں سانپ نظر آتا ہے، وہ ڈر جاتے ہیں، انہیں ڈسنے کی کوشش کرتا ہے اور واپس آ جاتے ہیں۔ اب میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم آ کر کوشش کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، اور فون بند کر دیا۔ امی نے پوچھا تم کس کی میت کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا امی اگر زمین کسی میت کو قبول نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ سن کر امی رو پڑی۔ وہ کہنے لگی بیٹے یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کسی پر ایسا وقت آئے۔ انہوں نے کہا اللہ دنیا میں پردہ رکھتا ہے اور موت کے بعد بھی کسی کے گناہ اس طرح ظاہر نہ ہوں، یہ بہتر ہے۔ میں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ امی کہنے لگی جو شخص بہت زیادہ گناہ گار ہوتا ہے اسے دفنانا مشکل ہو جاتا ہے اور قبر کھودنے والے کو تپش محسوس ہوتی ہے۔ میں نے انہیں اس عورت کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سنا دیا۔ یہ سن کر
امی کو غصہ آ گیا، وہ بولی تم نے میری بات کبھی نہیں مانی، ورنہ اچھی نوکری کرتے، کم از کم تمہیں یہ سب نہ کرنا پڑتا زندگی میں۔ میں نے کہا امی میری قسمت بھی بری نہیں ہے، مگر امی کہنے لگی کوئی کام برا نہیں ہوتا مگر یہ ایک مشکل کام ہے۔ میں نے سر ہلایا اور کہا فکر نہ کریں، یہ سب چیزیں مجھ پر اثر نہیں کرتی، میں تیار ہوں۔ میں نے امی سے کہا دعا کریں اس میت کی مغفرت ہو۔ یہ کہہ کر میں ادارے سے نکلا اور سوچتا رہا زندگی کتنی جلد ختم ہو جاتی ہے، انسان ہے بے بس ہے۔ جب قبرستان پہنچا تو سپروائزر پریشان کھڑا میرے انتظار کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا تم دیر سے آئے ہو، میں کوشش کرتا رہا۔ میں نے کہا شاید اس میت سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے۔ اس نے فوراً کہا ایسی بات نہ کرو، اللہ سے ڈرو، ہم کچھ نہیں جانتے، ہر علم اللہ کے پاس ہے۔ میں نے فوراً وضو مانگا اور کہا اب کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا تم قبر کھودنا شروع کرو، میں میت لاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ میرے ساتھ 2 لڑکے بھی تھے، ہم نے کام شروع کیا۔ ابھی کھدائی شروع ہی کی تھی کہ فون دوبارہ بجا۔ سپروائزر نے کہا ابھی قبر مت کھودو، انتظار کرو، میت کے لواحقین کو ہوش آ گیا ہے، وہ فیصلہ کریں گے کہ کہاں دفن کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اور فون بند کر دیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، کبھی کہا جاتا کھودو اور کبھی منع کیا جاتا۔ رات کی میت اسٹریچر پر رکھی ہوئی تھی۔ میں واپس ادارے آ گیا۔ سپروائزر اسپتال گیا ہوا تھا، تقریباً 1 گھنٹے بعد واپس آیا۔ میں نے پوچھا کیا فیصلہ ہوا؟ اس نے کہا بہن اسلام آباد لے جانا چاہتی تھی مگر اجازت نہ ملی، اس لیے یہاں دفن ہو گئی۔ میں نے کہا اب دوبارہ قبر کھودنی پڑے گی، مسئلہ ہوگا۔ اس نے کہا لواحقین بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، آج ہم سب قبرستان پہنچیں گے۔ کچھ دیر بعد میت بھی آ گئی، اس کی بہن بھی ساتھ تھی اور 2 لڑکے بھی موجود تھے۔ بہن بہت رو رہی تھی اور بے حال تھی۔ سپروائزر نے کہا کام شروع کر دیا۔ میں نے کوشش کی مگر زمین پتھر کی طرح سخت تھی، میں نہیں کھود پا رہا تھا۔ میں نے جگہ بدلی مگر پھر بھی کامیابی نہ ملی۔ سپروائزر میرے پاس آیا، اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ میں نے کہا زمین ساتھ نہیں دے رہی۔ وہ دعا کرنے لگا اللہ اس میت کے گناہ معاف کرے، ہماری مدد کرے۔ اسی وقت بہن آ گئی، اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ اس نے کہا آپ لوگ خاموش کیوں ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ سپروائزر نے کہا زمین قبر بنانے نہیں دے رہی، اب ہم کیا کریں؟ یہ سن کر اس کا رنگ بدل گیا، وہ خود خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی، خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک لڑکا آگے بڑھا، اس کے چہرے پر نفرت تھی۔ اس نے کہا یہ سب اس عورت کے گناہوں کا نتیجہ ہے، زمین بھی اسے قبول نہیں کرتی، وہ ہمارے سامنے اچھی بندی تھی، اگر یہ صرف گناہ گار ہوتی تو بھی خیر تھی، یہ عبادت کے ڈرامے کر رہی تھی۔ مرنے والی عورت کی بہن بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ کے کلام سے مدد لینی چاہیے، کیونکہ ماں نے یہی نصیحت کی تھی ہمیشہ۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا اور سورۃ الرحمن چلا دی۔ ہر طرف جب تلاوت کی آواز گونجی تو دل دہلنے لگا۔ میں نے قبر کھودنا شروع کی، حمد پڑھی۔ اچانک ایک دن دلہا دینے والی چیخ سنائی دی۔ میں ڈر کے پیچھے مڑا تو بہن زارو قطار ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم کا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی تم نے میرے لیے مشکل کھڑی کر دی ہے، اب سب سچ سامنے آ جائے گا۔ دنیا جانتی ہے بہنوں میں کئی راز پوشیدہ ہوتے ہیں، میں تمہاری زندگی کے ہر پہلو سے واقف رہی ہوں، تم دنیا والوں کے لیے نیک مگر میرے لیے نہیں۔ سپروائزر نے آگے بڑھ کر کہا بہتائیاں مت کرو، یہاں دفتر سے تقسیم پہلے ہی مشکل ہے، روح کو تکلیف نہ دو۔ لڑکی نے نفی میں سر ہلایا، بولی نہیں رکو، یہ تب تک دفن نہیں ہوگی جب تک سچ نہ بتا دوں۔ میں مقدور ہوں، اللہ کے کلام نے مقدور کیا ہے کہ آج سب کو سچ بتاؤں۔ میری بہن اصل میں بہت نیک تھی، سب اس سے بہت محبت کرتے تھے، میں بھی کوشش کرتی تھی کہ اس جیسی بن جاؤں۔ میرا بھائی افنان بھی یہی چاہتا تھا۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی مگر وقت بدل گیا، ہم جوان ہوئے تو حالات نے کروٹ لے لی۔ فہد نے ماں نور کو پسند کیا اور رشتہ مانگا، گھر والوں نے مان لیا اور رشتہ طے ہو گیا۔ میری بہن بہت خوش تھی، اس کی آنکھوں میں خوشی اور سکون صاف نظر آ رہا تھا۔ سپروائزر نے کہا یہ باتیں گھر جا کر کریں، آپ ہمیں میت کو دفنانے دیں، وقت ضائع نہ کریں۔ اب لڑکی بولی تم سب کوشش کر چکے مگر ناکام ہوئے، تمہارے دل میں سوال ہے کہ گناہ کیا تھا، آخر زمین کیوں اسے قبول نہیں کر رہی؟ میں بتاتی ہوں، مجھے امید ہے سچ کے بعد سب آسان ہو جائے گا۔ میں نے سپروائزر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر لڑکی بولی میرے
سوتیلے کزن ناصر کو میری بہن بہت پسند آئی۔ رشتہ طے ہوا تو وہ خوش تھا۔ میں نے بھی بہن کو خوش دیکھا اور مطمئن پائی۔ میں نے پوچھا تم اتنی خوش کیوں ہو آج کل؟ اس نے کہا مجھے ناصر پسند تھا، اللہ نے ملا دیا۔ دن گزرتے کہ ہم ایک شادی میں اکٹھے ملے۔ میں نے ناصر کو دیکھا، وہ بہت اچھا انسان تھا، مگر میرے دل میں بہن کے لیے حسد پیدا ہوا۔ میں نے ناصر سے جھوٹ بولا کہ ماں نور حاملہ ہے۔ وہ کسی نامعلوم سے ملتی تھی۔ میں نے قسمیں کھا کر اسے یقین دلایا۔ آخر کار ناصر نے غصے میں آ کر رشتہ توڑ دیا اور میری بہن کو بدکار کہہ دیا۔ میری بہن بہت حیران ہوئی اور ٹوٹ گئی۔ بعد میں ایک حادثہ پیش آیا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اسی حادثے میں میری بہن اس دنیا سے چلی گئی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ میں نے حسد میں آ کر اس پر جھوٹا الزام لگایا۔ وہ بالکل بے گناہ تھی، وہ ایک پاک اور نیک لڑکی تھی، اللہ کے قریب، یقینا وہ جنت میں ہوگی۔ میں نے بہت ظلم کیا۔ یہ سن کر فہد آگے بڑھا، اسے تھپڑ مارا، وہ رو رہی تھی۔ فہد نے کہا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ دروازے نے کہا سچ سامنے آ گیا، اب کھودو۔ میں نے دوبارہ قبر کھولی تو ہنسنے سے زمین کھل گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، دل مطمئن ہو گیا۔ یہ واقعی اللہ کی قدرت اور انصاف کی مثال۔ اللہ نے اپنی نیک بندی کو سرخرو کیا، آپ کے سامنے سچ ظاہر کر دیا اور جھوٹ بے نقاب ہوا۔ ہمیں یقین ہے کہ اس لڑکی کو سزا ضرور ملے گی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا دے کر ہمیں ضرور نوازیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملنے کے ایک نئی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، اب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔